بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کولمبو میں بینکاک میں خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں جی. فضائی حدود کھولنے کے لیے بھارت کی پاکستان سے شدید منتیں شروع ہیں. اب بدلے میں پاکستان کو کیا آفر ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. وہ کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام. یہ ضرب المثل آپ نے سنی ضرور ہوگی لیکن شاید آپ نے کبھی اس پہ عملی صورت نہیں دیکھی ہوگی. اس ضرب المثل کو عموماً بھارت کا ایک عمومی رویہ بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ بھارت اپنی تمام تر اشتعال انگیزیوں کے باوجود ہر چند سال کے بعد اس محاورے کی عملی تصویر بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. وہ بھارت جو چند ہفتے تک پاکستان کو آپریشن سندور کا دوسرا راؤنڈ شروع کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، وہ بھارت جس کا گودی میڈیا دن رات جنگ کا شور مچا رہا تھا، وہ بھارت جو پاکستان کے ساتھ ہر قسم کی بات چیت ختم کرنے اور رابطے توڑنے کی بات کر رہا تھا، وہ بھارت جو سندھ طاس معاہدے کو تسلیم نہ کرنے اور پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج اس بھارت میں نہ تو کوآپریشن سندور کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی جنگی نعرے سنائی دے رہے ہیں. اگر آج اسی بھارت کا گودی میڈیا بڑے فخر کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے نمائندے کولمبو اور بینکاک میں خاموشی سے ٹریڈ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ بحال کرنے پہ بھی آمادگی کا اظہار کیا، تو اگرچہ حکومت پاکستان یا وزارت خارجہ نے ابھی تک ان خبروں کی کوئی باضابطہ تصدیق، تردید یا وضاحت تو جاری نہیں کی ہے، لیکن جب میں نے یہ خبریں پڑھی تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر اچانک ایسا کیا ہوا جس نے نئی دہلی کو یوں جھکنے پہ مجبور کر دیا؟ کیا امریکہ نے کوئی دباؤ ڈالا یا رشیا اور چائنا نے مجبور کیا؟ کیا وجہ ہے کہ گودی میڈیا نے اس نئی پیش رفت کی مخالفت نہیں کی ہے؟ آر ایس ایس پاکستان کے ساتھ بات چیت کی حمایت پہ مجبور کیوں ہو چکی؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اگر بھارت واقعی مضبوط پوزیشن میں تھا، بہت زیادہ طاقتور تھا، ہمارا پانی روک سکتا تھا، تو پھر آج اسے مذاکرات کی میز پہ آنا کیوں پڑا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بین الاقوامی سیاست میں ایک اصول ہے، اور وہ اصول ہے کہ جب کوئی ملک مسلسل دھمکیاں دینے کے بعد اچانک مذاکرات کی بات کرنے لگے تو سمجھ لیں کہیں نہ کہیں اس کی حکمت عملی کو کوئی دھچکا لگا. اسے اپنی اسٹریٹجی کو ناکامی کا یقین ہو چکا ہے، اور اس وقت بھارت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا. بھارتی میڈیا اور جنوبی ایشیا پہ نظر رکھنے والے مبصرین تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بینکاک اور کولمبو میں ہونے والے حالیہ ٹریک ٹو مذاکرات میں کشیدگی کم کرنے، رابطوں کو بحال کرنے، سندھ طاس معاہدے سے متعلق امور اور پاکستانی فضائی حدود دوبارہ کھولنے جیسے معاملات پہ کھل کر بات ہوئی ہے. تو اگر جو پاکستان اور بھارت نے سرکاری طور پہ کوئی بیان جاری نہیں کیا، لیکن اگر گودی میڈیا کی اطلاعات درست ہیں تو پھر وہ بھارت کہاں گیا جو آپریشن سندور پارٹ 2 یا 2.0 کی تیاریاں کر رہا تھا، گھر میں گھس کر مارنے کی باتیں کر رہا تھا، دریائے سندھ جہلم اور چناب کا رخ موڑنے کے منصوبوں کی باتیں کر رہا تھا، پاکستان کو پیاسا مارنے دعوے کر رہا تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جس دن سیز فائر ہوا، اسی دن سے لے کے آج تک بھارتی ٹی وی چینلز ہر رات جنگی ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، آپریشن سندور کے دوسرے مرحلے کی باتیں ہو رہی ہوتی، پاکستان کے خلاف جارحانہ بیانات دیے جا رہے تھے، بائیکاٹ پاکستان کے نعرے لگائے جا رہے تھے، پاکستان کو دہشت گردی کا سرپرست ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا. لیکن آج وہی گودی میڈیا ٹریک 2 ڈپلومیسی کی خبر پر غیر معمولی طور پہ خاموش ہے. اور اگر بھارت واقعی مذاکرات نہیں چاہتا تو پھر مودی سرکار کی جانب سے ان ملاقاتوں پہ کھل کر تردید کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو عوام سے بات کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اصل دباؤ آیا کہاں سے؟ تو آپ لکھ لیں میری بات. پاکستان نے بھارت کے لیے جو اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے، اس بندش نے بھارت کی سانسیں روکی ہوئی ہیں. معرکہ حق کے بعد فضائی حدود کی بندش بظاہر ایک انتظامی فیصلہ تھا، لیکن اس کے معاشی اثرات بہت برے نکلے. آج بھارت کی ایویشن انڈسٹری کا دیوالیہ نکلنے کو ہے. بھارت سے یورپ، برطانیہ، شمالی امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے بعض روٹس پر جانے والی پروازوں کو اب پاکستان کی بجائے انتہائی لمبا راستہ اختیار کرنا پڑا، اور پروازوں کا دورانیہ بڑھ گیا، ایندھن کی کھپت میں اضافہ ہو گیا اور عملے کے اخراجات بڑھے ہیں. طیاروں کی دستیابی بھی متاثر ہوئی ہے. بھارت کے اپنے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف ایئر انڈیا کو اس بندش سے
سالانہ 4,000 کروڑ بھارتی روپے یعنی لگ بھگ 500 ملین امریکن ڈالر کا اضافی مالی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. تو اگر دیگر بھارتی ایئر لائنز کو بھی شامل کر لیں تو بھارت کا مجموعی نقصان 800 سے 900 ملین ڈالر سالانہ تک ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہانیاں ختم ہوگی تو ایسا نہیں ہے. یہ فضائی پابندی بھارت کے لیے اس قدر معاشی مسئلہ بن چکی ہے کہ اب وہ سندھ طاس معاہدے کو بحال کرنے کی پیشکش کر رہا ہے اور بدلے میں پاکستان سے ایئر سپیس کھولنے کی محنتیں کر رہا ہے. تو اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی دباؤ نے بھارت کو جھکنے پہ مجبور کر دیا. بھارت میں ایک اور غیر معمولی تبدیلی جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں بھارت کے اندر لب و لہجہ بدلتا دکھائی دے رہا ہے. چند مہینے پہلے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوت نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہ کرنے کی بات کی تھی. اسی طرح آر ایس ایس کے سینئر رہنما جو ہیں انہوں نے بھی رابطے برقرار رکھنے کی ضرورت پہ زور دیا. تو آر ایس ایس تو وہ تنظیم ہے جسے بھارتی جنتا پارٹی کا نظریاتی مرکز سمجھا جاتا ہے. اس لیے ایسے بیانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. صرف آر ایس ایس نہیں بلکہ بھارت کے کئی ریٹائرڈ فوجی افسر بھی گزشتہ کئی مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پہ رابطے ہونے چاہیے. بعض سابق فوجی حکام نے تو واضح طور پہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مکمل رابطہ منقطع کرنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن پاکستان کو ماضی نہیں بھولنا چاہیے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹریک 2 مذاکرات ہوئے. 90 کی دہائی میں نمرانہ ڈائیلاگ شروع ہوئے. بعد میں مختلف تھنک ٹینکس، سابق سفارتکاروں، صحافیوں، سول سوسائٹی اور ریٹائرڈ فوجی حکام کے ذریعے غیر سرکاری رابطے جاری رہے. 2004 سے 2004 کے آخر تک 5 تک بیک چینل مذاکراتی خبریں آئیں. اسی دوران لاہور اور دلی کے درمیان امن کی آشا بھی پھڑپڑائی لیکن پھر یہ سارا عمل یکایک روک گیا. تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک 2 مذاکرات نے ماحول تو بہتر بنایا لیکن یہ کبھی نتیجہ کے ثابت نہیں ہوئے. تو اگر گودی میڈیا کی کولمبو اور بینکاک میں پس پردہ مذاکرات کی خبر درست ہے تو پھر سوال یہ کہ ان حالات میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں بھارت اور اعتبار کرنے کا قطعی کوئی فائدہ نہیں اور یہ ہمیشہ سے بغل میں چھری منہ میں رام رام کرتے ہیں اور موقع ملتے ہی وار کر دیتے ہیں. ممبئی حملوں سے پہلگام تک ہر مرتبہ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے یعنی بغیر کسی الزام جو پاکستان پہ تھوپا اور اس مرتبہ کا بھارت واقعی سنجیدہ ہے تو اس کا امتحان بیانات سے نہیں اقدامات سے ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کیا وہ سندھ طاس معاہدے پہ اپنے عملی رویے میں تبدیلی لاتا ہے. حال ہی میں بھارت نے چناب کا پانی چوری کرنے کے لیے جو منصوبے شروع کیے تھے کیا ان منصوبوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے اور ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کیا بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرتا ہے. کیا وہ برابری کی بنیاد پہ تعلقات چاہتا ہے اور اگر جواب ہاں میں ہے تو پاکستان یقیناً مثبت رویہ اختیار کر سکتا ہے. اگر بھارت کا مقصد صرف اور صرف اپنی ایئر لائنز کو نقصان سے بچانا ہے تو پھر پاکستان کو ہر قدم انتہا احتیاط سے اٹھانا ہوگا. تاریخ ایک سبق تو دیتی ہے نا کہ جنگ کا شور مچانا آسان ہے لیکن اس کی معاشی قیمت ادا کرنا مشکل ہے. اور بھارت واقعی آج مذاکرات کی بات کر رہا ہے تو اس کے اندر سے بھی مکالمے کی آواز بلند ہو رہی ہے اور اگر فضائی حدود کی بندش نے اس کے اپنے مفادات پہ دوبارہ غور کرنے پہ مجبور کیا ہے تو پھر جنوبی ایشیا کی سیاست میں اہم تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. لیکن پاکستان کے لیے اصل اصول وہی رہنا چاہیے کہ دو طرفہ اعتماد یا بیانات سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں بڑا ٹینشن میں تھا جب میں پاکستان آ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ انڈیا تو باز نہیں آتا, بی ایل اے میں بھی کر رہا ہے, ٹی ٹی پی میں بھی کر رہا ہے, یہ پاکستان میں محرم کے اندر کوئی نہ کوئی خوفناک بات کرے گا خاص طور پہ پنجاب میں. اور میں نے کل بلینڈ کیا پاکستان میں صبح کو تو اس کے بعد سے میں ابھی تک دیکھا کہ الحمدللہ کہیں سے بھی اور بالخصوص پنجاب کے اندر سے کہیں سے کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہو سکا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایجنسیز جو ہیں انہوں نے را کے نیٹ ورک کو مؤثر طریقے سے جیم کر کے رکھا. اب میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرے سارے دوست رشتہ دار مجھے بتائیں گے کہ کتنا کٹ آف ہوا تھا اور لاہور تو بالکل کٹا ہوا ہے. میں خود کل ایئرپورٹ سے جب گھر آیا ہوں اور پھر یہاں سے میں گیا ہوں ایک دو جگہ پہ تو مجھے کوئی بندشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور پھر میں نے دیکھا رات کو میں نے پھر عثمان بخاری کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے تو اس کی ڈیٹیلز میں فالو کر رہا تھا. تحریک بڑا انتظام کیا پنجاب گورنمنٹ نے محرم کے اندر خاص طور عاشور کے موقع پہ.
کوئی 1,30,000 اہلکاروں کو اس پہ تعینات کیا ہوا تھا. اور ہم تو اب بچپن سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ محرم کے دن دھماکہ ہو گیا جی, اتنی شہادتیں ہو گئیں, پھر دھماکہ ہوا, کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اور اتنے سکون سے محرم کا گزر جانا 2026 کے اندر, جب دہشت گرد ہماری سرحدوں کے اوپر روز روز دستک دے رہی ہے, تو ایک چھوٹی اچیومنٹ تو نہیں ہے. اچھا, پھر مجھے پتا چلا کہ 30,000 والنٹیئرز بھی تھے. یعنی یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ لوگ گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ, گورنمنٹ اہلکاروں کے ساتھ اپنا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. 30,000 یا 40,000 کو اتنے والنٹیئرز تھے. اور یہ صاف ستھرا پنجاب کے جو ورکرز تھے, یہ ہر جگہ پہ لگے ہوئے تھے, انہوں نے گندا نہیں ہونے دیا پنجاب کو, which is a remarkable thing, کیونکہ جب اتنی میس موبلائزیشن ہوتی ہے, لوگ اتنی جگہ پہ ہوتے ہیں, اتنی گرمی ہے, شدت ہے, تو پانی کی بوتلیں ہوں گی, کھانے کی اشیاء ہوں گی, پیکس ہوں گے, پیکٹس ہوں گے, پلاسٹک ہوگا, یہ سارا پھکا بھی ہوگا, لاکھوں کی تعداد میں پھکا ہوگا, کوئی نارمل تو اس میں نہیں ہوگا. تو یہ میں تو بڑا امپریس ہوا ہوں, اور یہ میں فول پروف انتظامات جو ہوئے ہیں محرم کے جلوسوں کے لیے پنجاب گورنمنٹ سے, یہ بھی انتہائی قابل آپ سمجھیں تحسین ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک نیا انتظامی اور ڈیجیٹل سٹرکچر جو ہے وہ سامنے آیا ہے. Obviously, it is important to move ahead with the time, and obviously اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بھارت کو یہاں پہ اب لوکلی مار پڑنا شروع ہو گیا, اور اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کی سول گورنمنٹ جو ہیں, پروونشل گورنمنٹ ساری کی ساری, خاص طور پنجاب, کیونکہ پنجاب سب سے بڑی ہماری امپورٹنٹ ایریا ان ٹرمز آف پاپولیشن اینڈ جیوگرافی, تو یہ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, یہ ساری جو ہیں اپنی آرم فورس کے ساتھ, اپنی لا انفورسمنٹ ساتھ, دے آر آن ون پیج اینڈ دے آر سنک ود دیم. اور اگر 30,000 والنٹیئرز آ رہے ہیں پنجاب پولیس کے ساتھ, صاف ستھرا فورس کے ساتھ کام کرنے کے لیے, تو دیٹ از اے ہیوج اچیومنٹ. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنی حکومت کے ساتھ مل جل کر ہاتھ بٹانا چاہ رہے ہیں. So on the whole, I think a highly commendable effort, and we should talk about it, and we should promote it, and we should let people know کہ اب دیکھیں باہر نکل کے, آج دیکھیں آپ کو کہیں گندگی نظر آ رہی ہے, جو ویڈیو بھیجیے گا, میں اس پہ ویڈیو پہ آپ کو QR کوڈ دے دیتا ہوں, آپ خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے ویڈیو ڈائریکٹ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, تاکہ پھر مجھے پتا چلے کہ کہاں پہ اور کہاں پہ نہیں ہے. لیکن ویڈیو پہ ٹائمر اور ڈیٹ آن کریے گا, آگے پیچھے کی مت بھیج دیجیے گا مجھے. اور ونس اگین میں تو گورنمنٹ کو کہوں گا کہ یہ انڈیا کی ایئر لائنس کو ایک دفعہ بینکرپٹ ہونے دو ان سالوں کو. یہ کھولتے ہیں ہم خود کھلوا لیں گے ان سے. 2 میزائل کی مار ہے, ایک کشن بگلیاڑ ڈیم اور جو بھی ہے, اور اس کو بگیاڑ بنا کے ہم نے اس کو شکار کر لینا, اور اس وقت پانی تو آئے گا ہی آئے گا انشاءاللہ. لیکن ایک دفعہ ان کی جو ہوش ہے نا وہ بھی ٹکانے آ جائیں. ان کو پبلکلی ان ساری میٹنگز کا نا, جتنی ٹاکس ہے نا, اس کو پبلک کر دیں, تاکہ ان کی آڈیوز اور ان کی ویڈیوز جب آئیں نا تو ان کے اپنے لوگ سنیں کہ یہ باہر بیٹھ کے ٹی وی بیٹھ کے کیا بکواس کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, اور اندر بیٹھ کے یہ کس طرح منت سماجت کرتے ہیں پاکستان کی. آپ میری باتوں سے اگری کرتے ہیں تو مجھے میسج کریے گا, اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا, اور اس کو میسج کو شیئر کریے گا لوگوں سے, تاکہ انڈیا تک جائے اور وہ لوگ بھی دیکھیں کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے. اپنا خیال رکھیں. until the next time, اللہ حافظ.